اسٹارٹ ہو گئی ریکارڈ؟ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ سورہ نمل۔ تعارف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں ہوئی۔ اس طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی میں چونٹی کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ یعنی سورہ نمل کا مطلب اس میں چونٹی کا ذکر ہے، جس صورت میں چونٹیوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تواسین، یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ ہدی و بشری یہ للمؤمنین۔ ان مومنوں کے لیے سرپا ہدایت اور خوش خبری بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے کس کے لیے آئی ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نماز زکوٰۃ کا کافی زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں ایک ساتھ، اور آخرت پہ یقین بھی کرتے ہیں اس لیے۔ یعنی جو نماز قائم کرنے کی کوشش کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور آخرت پہ یقین کرے گا، تو اس کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہاں، ہوگی۔ کیونکہ یہ دو عبادتیں جو ہے نا انسانی کی، ایک فزیکل عبادت ہے جو مال کی عبادت، اس سے سب سے زیادہ محنت بھی لگتی ہے۔ انسان کو فزیکلی ٹائم دینا، فزیکل وقت، اور اپنے مال سے وقت دینا۔ کوئی انسان کو مال سے بڑا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اور ایک وقت انسان ہوتا ہے کہ وقت کو لگائیں اس پہ۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کرے گا وہ obviously اس کی کامیابی ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں سے خوش نما بنا دیا ہے، اور اس لیے وہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ یہ تفسیر میں پڑھ لوں۔ یعنی ان کی ضد کی وجہ سے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے سارے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہی ہے جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو یقین نہیں کرتے ایمان اللہ پر، کافر ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔
اور یہ پیغمبر بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ یہاں یہ واقعہ یہاں اچھا پڑھو۔ یہاں یہ واقعہ محض ایک اشارے کے طور پر آیا ہے، مفصل واقعہ اگلی صورت یعنی سورہ قصص میں آنے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، برکت ہو ان پر بھی وہ اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہیں، اور پاک ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا، اور اس میں فرشتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا دی گئی، اور اس کے آس پاس موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، بات تو یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہیں لاٹھی کو دیکھا کہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میری حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ یہ کہ اللہ یہ یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو پھر وہ برائی کے بعد اس سے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیغمبروں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، البتہ کسی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، لیکن جب ایسا کوئی شخص توبہ اور استغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح آیت کے اوپر ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے، آیت کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہمارے ذریعے بھیج جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نافرمان لوگ ہیں۔ ان نشانیوں کا بیان سورہ اعراف آیت 130 سے 133 میں گزر چکا ہے۔ فرعونیوں کا ظلم اور تکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
وجحدوا بها واستيقنت وج- وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اب دیکھ لو کہ ان فساد ڈالنے والوں کا کیا انجام کیسا ہوتا۔ اس انجام کا مفصل ذکر سورہ یونس آیت 90 سے 92 اور سورہ شعراء 60 سے 66 میں گزر چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کافی اتنا کیا نام ہے، رکو ہو گیا، یہ رکو پڑھ لیتے ہیں، رکو اینڈ کر لو، کتنا رہتا ہے رکو؟ رکوع ہو گیا کمپلیٹ؟ تو ٹھیک ہے پھر باقی پڑھ لیں۔ آیت نمبر کل انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھ لیں گے آیت نمبر 15 سے۔ ادھر حضرت سلیمان کا واقعہ، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ کل ادھر سے سب ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں مشکات المصابیح بک میں سے، اور مشکات المصابیح جو بک ہے نا اس میں یہ سے ساری بکس ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان ساروں کا نا ان سے ریلیٹڈ ساری حدیث اس میں مطلب جمع کی گئی ہیں۔ اچھا ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام 360 ایپ ہے، اسلام 360 سے یہ پڑھتے ہیں سارا کچھ۔ ڈیٹا بیس سب سے بڑا ڈیٹا بیس اسلامی ایپ جس میں ہے نا احادیث کی کتابیں اور قرآن مجید اور سرچنگ اتنی آپ کر سکتے ہو، وہ اسلام 360 میں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا۔ فقر کا مطلب غریبی۔ میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت کہہ رہے تھے کہ مجھے امت میں اتنا غریبی کا خوف نہیں ہے جتنا فراغت کا خوف ہے۔ یعنی جب لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھٹک جاتے ہیں سیدھے راستے نہیں، سے۔ پیسہ ایک فتنہ ہے، فتنہ جو ہے سکون، پیسے کون سا سکون ملتا ہے؟ جب ویڈیو شیئر کی گروپ میں، ڈز منی میک یو ہیپی، پیسہ کون سا خوش کرتا ہے؟ پیسہ ڈوپامین لیول انسان خواہشات انسان پاس فاتح کرتے ہیں کچھ کرے، پیسہ انسان کو ویسے ہی کرتا ہے خواہشات۔ کیونکہ ایسے حدیث ہے نا، انسان کو اگر ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے نا دوسرا سونے کا پہاڑ مانگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اپنی فیملی کے لیے کہ اے اللہ میری فیملی کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ جسم میں اور روح میں وہ رشتہ جڑا رہے، یعنی بہت منیمم سا ہو رزق، تاکہ اس کی حکمت جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے انسان فتنوں میں نہ مبتلا ہو اور اللہ سے قریب ہو۔ یہ ایسے فتنے اصل میں ایک حدیث نے پڑھی نا فتنوں کی، کہ پہلے کہ فتنے تو بارش کی طرح گروانا آگے گرنے کے، ویسے گر ہی رہے ہیں، گریں گے تو بچو اس میں، جو بچے وہ کامیاب ہے۔ آگے ہے حدیث ایک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح
کے وقت کافر، وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر، وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ یعنی اس میں یہاں پہ بیسیکلی مٹیریلزم کی بات، مٹیریلسٹک دنیا کی بھی بات بتائی جا رہی جیسے ہے۔ نہیں یہ کیا کہا کہ ہم نے پریکاشن میجرز نہیں ہوتے، جیسے انسان بیماری سے پہلے احتیاط کرتا ہے، کورونا کی وجہ سے بندہ احتیاط کر رہا ہے کہ کورونا نہ ہو، اور اپنے بعد نیک مال سے احتیاط کرے کہ برے مال نہ ہو سکے، مطلب فتنے سے پہلے فتنہ نہ آ جائے، جیسے برائی سے پہلے بندہ کرے، یہ بات ہے اس میں، مطلب مین ٹاپک نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں ایک حدیث اور پڑھتے ہیں تو سیشن، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں سیشن کمپلیٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں یعنی چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچیں تو جو آپ کی 5 نمازیں ہیں، یعنی ایک نماز اگلی نماز تک کے گناہ جو ہے اللہ سے معاف کروا دیتی ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایک چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کا مطلب، بڑے گناہ میں آتا ہے شرک، نماز چھوڑنا، قتل کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ کے اندر کسی کو کہہ لو غلطی سے گالی نکل جانا منہ سے، یا کوئی بھی غلط حرکت چھوٹی موٹی ہو جانا، تو اس لحاظ سے کہ نماز جو ہے آپ کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ سے معاف کروا دیتی ہے۔ تو آج کا سیشن تھا، اس کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ اوکے۔ وبرکاتہ۔